اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے مکہ تک شاہ مظلومہ کا سفر۔ مرحوم شیخ مفید نے الارشاد میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 29 رجب کو آدھی رات کے وقت مدینہ سے نکلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے خارج ہوئے تو ملائکہ کے گروہ نے ملاقات کے لیے آئے، جن کے ہاتھوں میں جنگ کا اسلحہ تھا، بہشتی اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سلام کے بعد عرض کیا، اے مخلوق خدا پر حجت خدا، ہم نے چند مقامات پر آپ کے نانا اور آپ کی مدد کی، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری اور تمہاری ملاقات محل قبر پر ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہے کہ جہاں میں شہید ہوں گا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچوں تو وہاں آنا۔ انہوں نے عرض کیا، اے حجت خدا، اب کیا حکم ہے کہ ہم اطاعت کریں، اور اگر دشمن سے کوئی خطرہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، وہ مجھ پر راہ نہیں پا سکتے اور نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں حتیٰ کہ اس زمین میں پہنچ جاؤں۔ پس میں وہاں پہنچ کر جنوں کے گروہ حضرت محضر امام آئے اور عرض کیا، اے سردار، ہم آپ کے شیعہ اور مددگار ہیں، آپ حکم فرمائیں تاکہ ہم عمل کریں۔ اگر دشمن ہے تو اشارہ فرمائیں کہ ان کا شر تم سے دور کر دیں، اور ان کو ہم کافی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، آپ کو خدا جزائے خیر دے، کیا جو کتاب میری جد پر نازل ہوئی ہے اسے نہیں پڑھا کہ اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدات۔ دوسرا قرآن میں یہ نہیں پڑھا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اگر میں اپنی جگہ پر رہوں تو اس بدطینت مخلوق کا امتحان کیسے ہوگا، اور کربلا کی قبر میں کون سوئے گا؟ حالانکہ وہ قبر جو وجود الارض کے دن خدا نے میرے لیے بنائی ہے اور شیعوں کی پناہ گاہ بنائی ہے، میں روز عاشوراء کے آخر لمحات میں قتل ہو جاؤں گا۔ لمحات میں میرے بعد میرے اہل اور قریبوں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے گا، اور میرے سر کو یزید کے لیے لے جائیں گے۔ جنہوں نے کہا، اے حبیب خدا کے فرزند، ہمیں ذات خدا کی قسم، اگر آپ کا حکم واجب الاطاعت نہ ہوتا اور رب کے فرمان کی مخالفت جائز ہوتی تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم، میں تم سے زیادہ دشمنوں پر قادر ہوں، لیکن ہم اپنی قدرت اور توانائی کو استعمال نہیں کریں گے تاکہ جو شخص برباد ہو تو دلیل سے ہو، اور جو شخص زندہ ہو تو دلیل سے ہو۔ کلام مرزا رفیع در ذریعۃ النجات۔ ذریعۃ النجات میں مرزا رفیع گرم رودی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف کس حکمت اور مصلحت کے تحت خروج کیا، جبکہ حضرت علم امامت اور نانا کی روایات سے جانتے تھے کہ ظالموں کا ایک گروہ اس زمین کربلا پر انہیں قتل کر دے گا، ہمارا جواب یہ ہے، اولاً یہ مسئلہ مشکل مسائل سے ہے کہ اس کا علم خود ان تک محدود تھا اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس پر مطلع ہونا ہماری کوئی شرعی تکلیف نہیں۔ ثانیاً، معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہمارے عقیدہ کے مطابق کوئی خلاف شرع یا نافرمانی نہیں کر سکتے، خواہ گواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ محبوب خدا اور مرضی خدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ خروج حضرت امام حسین علیہ السلام رضایت خداوند کا مورد تھا۔
ثانیاً بنی امیہ شدت عداوت کی وجہ سے جو ان کو حضرت علیہ السلام سے تھی ہمیشہ انتظار میں تھے کہ کس طرح ان کو قتل کر دیں، اور اس بات کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ظالم مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ظالم مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا اگر میں کسی حیوان کے بل میں بھی گھس جاؤں تو بھی یہ مجھے وہاں سے نکال کر قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف سے اہل کوفہ نے حضرت علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے اور ان خطوط میں امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت کی، التجا اور التماس کی تھی کہ ہماری رہنمائی کریں اور ظالم و فاسق و فاجر کا شر ہم سے دور کریں۔ اسی وجہ سے بطور تمام حجت حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف خروج فرمایا۔ رابعاً بعض اوقات ان ذوات مقدسہ معصومین علیہ السلام سے معجزانہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ جو عام بشری طاقت کے بس میں نہیں ہوتے، بلکہ عام لوگوں کی فکر اور سوچ میں وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ باقی سارے اوقات میں زیر معمول اور عادت کے مطابق عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی صورت بعثت انبیاء و اولیاء باطل ہے۔ اس پر شاہد وہ روایت ہے کہ مرحوم صدوق نے علل شرائع اور کمال الدین میں نقل کی ہے اور شیخ طوسی نے اس روایت کو محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد بن ابراہیم روایت کرتا ہے کہ میں ایک گروہ کے ساتھ جس میں علی بن موسیٰ القصری تھے شیخ ابو القاسم حسین بن روح کے پاس گئے تو ایک شخص اٹھا اور شیخ کی خدمت میں عرض کیا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ شیخ نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس شخص نے کہا آیا حضرت امام حسین علیہ السلام ولی خدا تھے یا نہ؟ شیخ نے کہا ہاں تھے۔ اس شخص نے کہا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل دشمن خدا تھا یا نہ؟ شیخ نے فرمایا تھا۔ اس شخص نے کہا کیا ممکن ہے خدا اپنے دشمن کو اپنے ولی پر مسلط کر دے؟ تو شیخ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں اس کو سمجھو کہ خدا واضح طور پر آشکارا اپنی مخلوق کو خطاب نہیں کرتا اور خود ان سے کلام نہیں کرتا، بلکہ پیغمبران کو ان کی جنس سے بشر سے مبعوث کر کے کلام کرتا ہے تاکہ وہ پیغمبر حق اور خلق کے درمیان واسطہ رہے۔ اگر پیغمبروں اور رسولوں کو کسی اور صنف سے پیدا کرتا تو لوگ ان سے نفرت اور دوری اختیار کرتے اور الہی قوانین ان سے قبول نہ کرتے۔ پس چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی طرف بعث ہوئے انہی کی جنس سے تھے، انہی کی طرح کھاتے بازار جاتے اور حرکات و سکنات رکھتے تھے اور دوسرے لوگوں کی طرح تھے، ان کا اس طرح ہونا سبب بنا کہ لوگوں نے انہیں کہا آپ ہماری طرح ہیں، لہذا ہم تمہاری فرمائشات کو قبول نہیں کرتے مگر کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ مخصوص انسان منصوص من اللہ ہیں۔ پس حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کر دیے تاکہ عام بشران کاموں کو کرنے سے عاجز ہو۔ مثلاً کسی کو معجزہ دیا کہ طوفان کو اس ذریعے باغوں اور سرکشوں کو غرق کر دیا، بعض کو ایسا بنایا کہ جب آگ میں گئے تو جلانے کی بجائے آگ گلزار بن گئی، بعض کو یہ معجزہ دیا کہ سخت ترین پتھر سے ایک اونٹنی نکال دی اور اس کے پستانوں میں دودھ جاری کر دیا، بعض کو دریا کو روکنے کی طاقت دی اور پتھر سے چشمے جاری کر دیے، اور عصا جو خشک لکڑی کا تھا اسے اژدہا بنا دیا، تمام جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ بعض کو ایسا معجزہ دیا کہ انہوں نے اندھوں کو آنکھوں والا بنا دیا، برص کے مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ جیسے معجزے دیے گئے۔ بعض کو چاند دو ٹکڑے کرنے کی طاقت دی اور حیوانات کو طاقت دی کہ وہ ان سے کلام کریں،
چونکہ انبیاء علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں اور مخلوق ان جیسے کاموں سے عاجز ہے، تو پس اس کی تقدیر اور حکمت یہ قرار پائی کہ انبیاء علیہ السلام کو ان معجزات کے باوجود کبھی غالب اور کبھی مغلوب بنا دیا، کبھی کاسر اور کبھی مقہور بنا دیا، کیونکہ اگر وہ تمام حالات میں قاہر اور غالب ہوتے تو لوگ ان کو ہی خدا مان لیتے، اور دیگر یہ کہ ان کے صبر و تحمل کی تعداد سختیوں اور آزمائشوں میں معلوم نہ ہو سکتی، لہذا خدا نے ان کا حال دوسروں لوگوں کی طرح قرار دیا تاکہ مصیبت کے وقت اپنے صبر کو ظاہر کریں۔ چنانچہ ان کو دوسرے انسانوں کی طرح عافیت اور سلامتی کی نعمت سے بہرہ مند کیا اور دشمنوں پر غالب کیا تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور تمام حالات میں خاضع و خاشع رہیں، نیز کبر اور بزرگی کا اظہار نہ کریں، اور عوام کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو مدبر بنایا۔ والسلام۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔